السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سارے فرامین آقا نبی کریم حضرت محمد کریم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم نور سے بھرے ہوئے ہیں، حکمت سے بھرے ہوئے ہیں۔ تو آج ایک معاشرتی لحاظ سے ایک فرامین ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ مرفوعاً، انصر اخاک ظالما او مظلوما فقال رجل یا رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم انصروہ اذا کان مظلوما ارأیت ان کان ظالما کیف انصروہ؟ رواہ البخاری ریاض الصالحین۔ آقا نبی کریم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے بھائی کی مدد کرو۔ انصر اخاک ظالما، ظالم کی بھی مدد کرو، او مظلوما، مظلوم کی بھی مدد کرو۔ فقال رجل، صحابی رسول عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مظلوم کی مدد کرنا تو سمجھ آتا ہے، ظالم کی جو مدد ہے وہ کیسے کرنی ہے؟ آقا نبی کریم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم علماء بیان فرماتے ہیں کہ مظلوم کو ظالم کے ظلم سے بچانا اس کی مدد ہے، اور ظالم کو ظلم سے روکنا اس کی مدد ہے۔ سبحان اللہ، کیا فصاحت اور بلاغت ہے اس فرمان میں! اللہ اکبر! ہمارا درد ہی نہیں کہ ہم کیسے ظالم کو روکیں، ہاں، لیکن اس فرمان کے ساتھ ایک فرمان اور پڑھوں گا، تب ہمیں سمجھ آئے گی کہ ہمارے پاس تو طاقت نہیں، ہمارے پاس تو کوئی ذرائع نہیں ظالم کو روکنے کے لیے۔ تو رشتہ دار ہے، چاہے کوئی ہے، چاہے غیر ہے، تو اس حدیث کے مطابق جو ہے، دوسری حدیث ہے، قال النبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم، من رأى منکرا فلیغیر بیدہ فإن لم یستطع وبلسانہ فإن لم یستطع وبقلبہ ذلک اضعف الایمان۔ اس حدیث کی تشریح ہے یہ جو میں نے ابھی فرمان پڑھا ہے کہ اس چیز کا خیال رکھنا ہے، اگر آپ نے کوئی ظلم ہوتا ہوا دیکھا، وہاں پہ آپ کے پاس طاقت ہے، ہاتھ سے روکو، اگر یہ طاقت نہیں زبان سے روکو، یہ طاقت نہیں تو وہاں سے کنارہ کرو، یہ بھی شریعت ہے۔ یہ کم درجے کا ایمان تو ہے، لیکن پھر بھی ان شرور سے بچنے کے لیے کنارہ کشی بہتر ہے۔ یہ بزدلی نہیں سکھاتا اسلام، اس سے آپ کو نقصان ہوگا۔ آپ طاقت نہیں رکھتے اور زبان نہیں رکھتے، نہ کچھ ہے، تو اگر آپ اس معاملے میں پڑیں گے آپ کو نقصان ہوگا۔ اسلام نے ہماری رہنمائی اور خیر خواہی فرمائی ہے، تو اسی لیے درد اور محبت سے اس کو ظالم کو روکنا چاہیے۔ میرے پیارے بھائی، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ اگر ایسے نہیں تو پھر مظلوم کے ساتھ مل کر اس کو کچہری اور کورٹ تک جو ہے لے جانا چاہیے تاکہ اس کی اصلاح ہو۔ اللہ پاک ہمیں ان فرامین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔